ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ دو عیدیں مناتے تھے؟ ان عیدوں میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور بے راہ روی کے مرتکب ہوتے۔ خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ سنن ابو داود کی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار بنایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، فرمایا یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی اب تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یعنی جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے یہ تہوار اس طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ غالباً وہ تہوار جو اہل مدینہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عید کے طور پر منایا کرتے تھے، وہ نوروز اور مہرجان کے دن کے تھے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہوار منانے سے منع فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اپنے خصوصی انعام و اکرام کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے، اس کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آئے، مجھے میرے عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے، بندو تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار دے اور اس طرح اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے طور عید یعنی یادگار قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ خوان یعنی یہ دسترخوان تم پر اتار تو دیتا ہوں، مگر اس کے بعد جو کفر کرے تو میں اسے ایسے عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں اور کسی کو نہ دیا ہو۔ کسی قوم کی خوشی اور مسرت کے دن کا قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی خصوصی نعمت کے نزول کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بڑی دھوم دھام سے عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں، جہاں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے، جبکہ اقوام عالم امت مسلمہ کے اس تہوار کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔